غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک زخمی پولیس اہلکار سری نگر میں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس کانسٹیبل ریاض احمد صبح سویرے ضلع پلوامہ کے علاقے گدارو میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسے سری نگر کے ایک ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ادھر بھارتی تحقیقاتی ادارے SIA اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے کئی علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ قابض انتظامیہ نے کشمیر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سمیت مزید 3 سرکاری ملازمین کو کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول کی جاری تحریک کی حمایت کرنے کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے کشمیر یونیورسٹی کے کیمسٹری کے پروفیسر الطاف حسین پنڈت، ایک ٹیچر محمد مقبول حجام اور ایک پولیس کانسٹیبل غلام رسول کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی سرکاری ملازمین کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کیا ہے۔ اس انتقامی کارروائی کا مقصد کشمیری عوام کے جذب و حریت کو کمزور کرنا ہے۔ تحریک حریت نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق کو مزید فروغ دیں تاکہ جاری تحریک آزادی کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ تحریک حریت کے رہنماؤں نے سری نگر میں ایک اجلاس میں اس اقدام کا خیر مقدم کیا کہ آزادی کی حامی تنظیمیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک پلیٹ فارم کے تحت کام کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک حریت کے سابق چیئرمین شہید محمد اشرف صحرائی کا بھی یہی خواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک حریت کل جماعتی حریت کانفرنس کو مزید مضبوط بنانے اور تحریک آزادی کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے حق خودارادیت کے حصول کی کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو دبانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا۔ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قابض حکام نے انہیں گزشتہ روز بڈگام میں ایک حملے میں ہلاک ہونے والے کشمیری پنڈت کے سوگوار اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے لیے جانے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد حلقہ بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف غیر مبہم اور واضح ہے کہ بھارت کا مقبوضہ علاقے میں 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات بین الاقوامی قوانین، چوتھے جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک سرکاری ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ رائے پور شہر کے سوامی وویکانند ایئرپورٹ پر تربیتی پرواز کے دوران پیش آیا۔ ہلاک ہوئے پائلٹوں کی شناخت کیپٹن گوپال کرشنا اور کیپٹن AP شریواستو کے طور پر ہوئی ہے۔